جس ہستی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں خادم ہے بلاولہ شریف کے اور بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہزاروی صاحب کو ہزاروں نعمتیں اسی طرح عطا فرمائے۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب کو صدا دیں گے، مگر جس کا یہ عقیدہ ہے اور اسی نعرے کے ساتھ میں قبلہ سے ملتمس ہوں گا کہ جس کا یہ یقین کامل ہے کہ آپ تحریک کے بانی ہیں اور پوری دنیا میں آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے، کیا اس ہستی کے لیے 12ویں کے چاند کا صدقہ ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ، 12 دفعہ مل کے حق کی صدا ہزاروی صاحب تشریف لے آئیں گے، بولو حق 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 اور اسی پتہ چلے آج بلاولہ شریف کا فیض حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار مل کے کہیں گے حق 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 آج نعرے ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ڈاکٹر محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں اس تاجدار ختم نبوت علیہ السلام کانفرنس میں آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کو خادمین کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خصوصی طور پہ سرکار جی کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے اور ہمارے علاقے کو یاد ہوگا کہ کافی عرصہ پہلے تقریباً 9 سال کی بات ہے، سرکار جی ہمارے گاؤں میں تشریف لائے تھے تو بارشوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ بارشیں دے تو کئی سالوں کی خشک سالی تھی، بارشیں نہیں آتی تھیں، تو پہلی دفعہ جب سرکار جی نے قدم مبارک ہماری زمین پہ جبی کی زمین پہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے علاقے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ یہ آپ کے ساتھ اب سب لوگ میری بات کی گواہی دیں گے کہ پہلی دفعہ سرکار جی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس علاقے کو سرسبز و شاداب فرما دے، اس وقت سے جب سے سرکار جی پہلی دفعہ آئے ہیں بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم نے خود ہی بارشیں مانگی ہیں۔ ایک طبقہ ہے جس کو میلاد منانا، جیسے میلاد منایا جائے تو صاف سوکھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ رات کو یہ بات تھی اس کو میلاد نہیں ہوگا، ہمیں سرکار جی نے ہفتہ پہلے بتا دیا تھا، نیٹ پہ جا کر دیکھیں، گوگل پر جا کر دیکھیں، 7 تاریخ کو پورے پاکستان میں بارش ہے، ہفتہ پہلے سرکار جی نے فرما دیا تھا رب تعالیٰ ٹائم فرمائے گا بارش رات کو ہو جائے گی، انشاءاللہ دن کو ہم میلاد منائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بات سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں مانتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ رب کو منا لیتے ہیں، جیسے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی فرما دیتا ہے۔ میرے ساتھ کافی لوگ جہاں پہ موجود تھے، رات کو ہم تھے، سرکار جی نے فرمایا فون پہ، میرے گواہ ہیں، سرکار جی نے فرمایا تھا کہ بارش آ رہی ہے، ہم نے فرمایا جی آ جائے، بارش آ رہی ہے، بارش آئی تو سرکار جی نے پھر فون کیا 15 منٹ کے بعد، تو پھر فرمایا کہ بہت تیز بارش ہے، میں نے کہا جی بہت تیز بارش ہے، پھر فرمایا ابھی انشاءاللہ رک جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ رک جائے گی۔ ہم سب خوش تھے کہ کوئی بات نہیں، سرکار جی آ رہے ہیں، تو سرکار جی کے آنے کی برکت سے ہمارے علاقے میں بارش ہو گئی۔ 1 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، اب سب لوگ بے شک چھولے کھائیں اور کڑکے کٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو سرسبز و شاداب فرما دیا ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جس کو حضور غوث پاک نے جب ڈوبی ہوئی بارات کو واپس دعا سے، حضور غوث پاک کی دعا سے واپس آئی تھی تو علماء نے فتوے دینے شروع کر دیے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے تالاب کو ایک کوزے میں بند کیا تو فتوے باتیں شروع کر دی، مولوی نے باتیں شروع کر دی، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خوفناک جادوگر کو وہ ہوا میں اڑا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جوتی اوپر تشریف لے گئی تو اس کے سر پہ لگتی تھی اور نیچے آتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ جادو اور جنات کا توڑ بلاولہ شریف میں موجود ہے، لوگوں کے منہ سے کیلیں نکلتی ہیں، چھریاں نکلتی ہیں تو پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نظر کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے۔ پہلے تو بتاؤ لوگ سر بتاؤ، اس کی کوئی بندہ دیکھے کہ اس کی تو تکلیف کیا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کا جگر خراب ہے، اس کو کینسر ہے۔ جب دربار علیہ بلاولہ شریف جاتا ہے تو ایک دم سے اس کی کیلیں باہر آتی ہیں اور کینسر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ
فرمائی ہے، کیونکہ اس نظر سے دیکھتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا 4 سال پہلے قافلہ آ رہا تھا پورس سے واپس، دربار شریف سے واپس آ رہا تھا، تو میں موٹر وے پہ تھا، سرکار جی تھے دربار شریف، تو ہماری ایک گاڑی تھی وہ ادھر خوشاب سے گئی تھی چکوال ہوٹل پہ، اس نے بریک لگائی تو وہاں سے ایک اماں جی گم ہو گئی۔ تو گاڑی میں کم از کم 50 بندے تھے، 50 بندے اور 100 آنکھیں، 50 بندے 100 آنکھیں، تو ایک اماں جی گم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے فون پہ بتایا کہ اماں جی گم ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ ڈھونڈو، آس پاس ہوگی۔ 50 بندے 100 آنکھیں ڈھونڈنے لگ گئی، اماں جی نہ ملی۔ پھر 3 دفعہ میں نے ان کو بس سے اتارا، 3 دفعہ ڈھونڈا، نہ ملی۔ میں موٹر وے پہ سرکار جی دربار شریف وہ چکوال میں نے فون کیا، سرکار جی ہماری ایک اماں جی گم ہو گئی ہے تو نظر فرمائے۔ تو 50 بندے 100 آنکھیں، ان کے آس پاس اماں موجود نہیں ہے۔ سرکار جی بلاوڑا شریف وہاں سے نظر فرمائی، کیا کمال نظر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وہاں سے دیکھا اور فون پہ فرمایا کبھی 10 منٹ میں آپ کے پاس آ جائے گی۔ تقریباً 8-9 منٹ کے بعد وہ ایک ٹرک والا آیا، اس نے ہوٹل پہ بریک لگائی تو اماں جی ہوٹل پہ ٹرک سے نیچے تشریف لے آئے۔ تو دیکھ لیا 100 آنکھیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، ایسے توڑ توڑ کرتے رہتے ہیں مولانا صاحب، ایسے توڑ توڑ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، ایسے باتیں ہیں۔ یہ جو نظر ہے یہ کتابوں میں نہیں ملتی، یہ ایک نظر سے عشق پڑھایا جاتا ہے، کتابوں میں یہ عشق نہیں ہوتا، خشک ہوتے ہیں مولانا۔ عشق جو ہوتا ہے وہ نظر سے پڑھایا جاتا ہے، پوری دنیا میں پھر پھیل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے خود ہی دعا کروائی تھی، سب نے جبھی والوں نے دعا کروائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے جب بھی تشریف لاتے ہیں بارش آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ بس ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو سرکار جی کے فیض سے مالا مال فرمائے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے، اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی بیڑی بنائے۔ دوستان دی وقار، یقیناً انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت بانی تحریک عقیدہ ختم نبوت امیر شریعت مرد مجاہد صاحبزادے والی شان صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، تمام احباب جو وہ وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ لوگ بھی 1-2 قدم آگے آ جائیں اور والی بلاوڑا شریف کا خطاب سماعت کریں۔ اس نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے، اور چونکہ یہ وقت قبولیت کا ہے، اور میرے اور آپ کے قائد، میرے اور آپ کے پیر مرشد بانی تحریک ختم نبوت امیر شریعت قائد ملت اسلامیہ صاحبزادے والی شان صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تحریک کے بانی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ لگانا ہے، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی حق خطیب، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی۔ آج کے استقبال ایسے نہیں ہوتا دوستو، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے سورت کی سب زمین پہ اگر پاؤں رکھے، اگر یہ نعرہ لگا ہے تو پھر کفار بھی اس نعرے پہ بچا جاتے ہیں، اور ان کی زبانوں پہ بے ساختہ یہ نعرہ نکلتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ چاہے کوئی یہاں کھڑا ہے، اگر وہاں کھڑا ہے، یہ نعرہ لگائے، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی۔ اسٹیج والے بھی ہاتھ اٹھائے، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی۔ ہم نے بولنا ہاتھ خطیب، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی۔ ہاتھوں کو لہرا کے بولے تحریک کا بانی، نہیں تو نہ ہاتھ اونچا کرے، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی، تحریک کا بانی۔ امیر شریعت، امیر شریعت، امیر شریعت، امیر شریعت، یہ میرا مرشد، یہ میرا مرشد، قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ
صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں بمن بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. خوشاب اور جبی کی سرزمین پہ رہنے والے شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے حد نگاہ تک جہاں نظر جاتی ہے ایک جمع غفیر ہے اور سب کا سب عاشقوں کا جمع غفیر ہے. اور میری دائیں طرف میری بہنیں تشریف فرماتی ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے آپ پہ بھی اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے. اور اسٹیج پہ جتنے لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان پر بھی اپنا خاص کرم اور مہربانی فرمائے. اور جتنی انتظامیہ ہے جتنے خوشاب کے جبی شریف کے گرد و نواح میں رہنے والے شمع رسالت یا تاجدار ختم نبوت کے سپاہی ہیں آپ کو مبارک ہو. آپ کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں آئے بلکہ تاجدار مدینہ کی محفل میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. کافی عرصہ بیت چکا ہے کافی وقت گزر چکا ہے کہ ہمیں یہاں آتے ہوئے اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اور ان کی پورے جو رفقا ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والے دربار سے کافی وابستگان ہیں جو دربار آتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے انہیں یہ ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ زندگی کی آخری سانس تک بھی تاجدار مدینہ کا میلاد کراتے گئے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت دے کہ آپ حضور کا میلاد کراتے رہیں. بس اتنا سا پیغام جو آپ کی سماعتوں کی نظر میں کیے جا رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے. بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے. آپ کی محبتیں بتاتی ہیں کہ کتنا کرم ہے. وہ کہتے ہیں نا میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود و خود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. اور یہ میرا پیغام جو آپ کی سماعتوں کے نظر یہ میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی صدا کو بلند کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہر شخص جس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے وہ ایک ہی آواز پکارے گا تاجدار ختم نبوت. اور یہ پیغام زندگی میں دو چیزیں ہیں. ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاجدار ختم نبوت کی صدا کو بلند کرتا ہوں. دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا کسی لالچ سے کسی سیاست سے کسی دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں. فقط خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی بات ہے. اللہ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. اور یہ میرا پیغام اس لیے کہ بہت سارے لوگ رنگ میں بد رنگے ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بندہ اگر آپ کو دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے نام پہ کوئی ایسی بات کرے یا دم کرے، درویشی نام خدا ہے. درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نے آنا ہوتا ہے تو آپ دربار علیہ بلاوڑہ شریف آ جائیں یا آستانہ علیہ کلس سیدہ آیا جایا کریں. خدام انتہائی محبت سے آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی یہ خدمتیں کرتے رہے. بہت سارے لوگ
بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے یہ ایسا دور ہے کہ ہر شخص جو ہے ایک تکلیف ہے، نہ تو کسی کو دم سے تکلیف ہے اور نہ کسی کرامت سے تکلیف ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کرنے سے تکلیف ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ سب سے پہلے آمنہ کا لال ہے، بس یہ ہماری زندگی میں سب سے پہلے حضور کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ مانا ہے اس چمن کو ہم سارے گلشن نہ کر سکے، یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چن لیے تھے، گزرے تھے جدھر سے ہم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میری بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں، بس ابھی دم ہونے والا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا محبت جو ہے وہ زبانوں سے نہیں بتائی جاتی، محبت چہروں پہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ سارے لوگ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، اس لیے حضور کے غلام ہیں۔ آپ کے چہرے چمکتے ہیں، جبینیں چمکتے ہیں، کیونکہ سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح اس زمین کو رب نے شاداب کیا، یہاں سرسبز ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کی نسلوں کو بھی آباد رکھے گا۔ آپ بڑی محبت اور بڑی چاہتوں والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں۔ محبت کی کوئی تعریف کی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جس منزل پہ عشق کو جاوے ایمان کو خبر نہ کوئی ہوں۔ اس لیے آپ کی محبتیں سلامت رہے۔ باہر بھی جو تشریف رکھتے ہیں بس دم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں دم ہوگا۔ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں، زیادہ بیمار ہیں، ویل چیئر اسٹیشن پہ موجود ہے، یا کوئی چھوٹا بچہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، دوسرا دم ہوگا۔ اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسرا بھی خاص دم ہوگا۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہیں۔ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ ان 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں۔ دوسرے دم کے لیے کوئی مریض ہے یا جہاں کوئی درد و تکلیف ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، اس مریض کو خون کے ذریعے دم کرانا چاہتے ہیں، کوئی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، اس کو اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے۔ اوپر کیجئے۔ تین خاص دم ہو چکے ہیں، یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو
جب یہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالے ہوں گے، اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاونا شیخ سے جا رہا ہے، ہر مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت پھیلا